گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، خاص طور پہ 3 چیزوں کا: کھانے کا، سونے کا اور عادات کا۔ یاد رکھیے اس دور میں موبائل وہ ڈیجیٹل چوسنی ہے۔ پہلے کے دور میں جب بچہ روتا تھا نا، اس کو یہ والی چوسنی پکڑاتے تھے، اور آج جب تنگ کرتا ہے اس کو یہ والی چوسنی دے دیتے ہیں۔ اس 2022 میں اہم ترین ہنر، سکل، وہ موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سیکھنا ہے۔ تو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو استعمال سکھائیں نا، لیکن ٹھہرے، سب سے پہلے خود تو سیکھ لیں۔ بنانا ہیپی فوڈ ہے، جب آپ کا موڈ آف ہو، کچھ ہو نا، 2 کیلے کھا لیں، فریش ہو جائیں گے۔ سب سے اہم ریسورس، سب سے اہم خزانہ وہ وقت ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک خزانہ ہے، اس سے بھی بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ یہ وقت آپ گزار کس کے ساتھ رہے ہیں۔ اس پردے کے نیچے کیا ہے جو ہم نے رکھا ہے، اس کی ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے، اس کے بارے میں نہیں بتا رہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں وہ تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے ڈیزائن یور لائف، اور آج موضوع ہے بہت اہم: چھٹیاں کیسے گزاریں، ہاؤ ٹو اسپینڈ یور ویکیشنز۔ یہ بہت ہی اہم ترین دن ہوتے ہیں زندگی کے، ریکوپریٹ کرنے کے لیے، آپ کی باڈی کو، آپ کے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے، آپ کو ریچارج کرنے کے لیے۔ آپ ان دنوں میں بہت سی ہابیز رکھ سکتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، جیسے پلانٹیشن ہے، باغبانی۔ دنیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کتنا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے، تو اگر بچے یہ پودے اگانا سیکھیں، اس سے وہ ایک پودے کو لگائیں گے، پھر اس کو اگائیں گے، کیئرنگ ایٹیچیوڈ آتا ہے، یعنی وہ اس کا خیال رکھیں گے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ بچے سائیکلنگ کر سکتے ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں جا سکتے ہیں، ریڈنگ ان دنوں کے اندر وہ سلیبس کے علاوہ بکس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ پھر فرینڈشپ، یعنی دوستوں کے ساتھ جو میل جول ہے۔ اسکول کالج میں تو چھٹیاں ہو گئیں، لیکن اسکول کالج کے 2 اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ رابطہ واٹس ایپ کے ذریعے، ان کو اپنے گھر انوائٹ کیا، ان کے گھر چلے گئے، پھر اپنے ہمسائے جو ہیں، کزنز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر لی۔ لیکن یہاں ماں باپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچے جن دوستوں سے مل رہے ہیں، کیا یہ صحبت اچھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر اچھی نہیں ہے وہ آگے بڑھ کے اس میں انٹرفیئر کریں گے اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے اسے روکیں گے۔ فیملی ٹرپس ارینج ہو سکتے ہیں، آپ ہلی ایریاز میں جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں فیملی کے ساتھ، وہاں پر جا کے آپ نے گند نہیں مچانا، جو بھی چیز ہوگی اس کو سمیٹنا ہے، تاکہ ہمارا وطن پاکستان اور جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ جگہ خوبصورت اچھی ہو سکے، اس میں آلودگی نہ ہو۔ اور پھر وہ رشتہ دار جو گھروں سے دور رہتے ہیں، دادی ہے، نانی ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، ان کے پاس ضرور جائیں ان دنوں میں۔ دیز آر دا انرجی بوسٹرز۔ بہت سی سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ان قریبی رشتہ داروں سے ملنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ لو بائنڈنگ ریلیشنز، یہ بانڈز جو ہیں ان خونی رشتوں کے، ان کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے۔ اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو اپنے کام پہ لے آتے ہیں، اور بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ناٹ بیڈ، دس از ناٹ بیڈ۔ جس طرح گاؤں کا ماحول ہے تو بچے اپنے باپ کے ساتھ وائی بی جی ایگریکلچر میں، وہ جو زراعت ہے اس میں ہاتھ بٹائیں گے، برا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کاروباری آدمی ہے، اپنے بیٹے کو کاروبار میں لے آتا ہے، اچھا ہے۔ کاروباری انسان کو تو چاہیے کہ اپنے بچے کے اندر کاروبار کا شوق پیدا کرے، اسے بتائے کاروبار کے فوائد کیا ہیں، تاکہ بچہ بچپن سے اس کو آئیڈیلائز کرے کہ اس نے کاروباری انسان بننا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رہے کہ جب بچہ ان چیزوں میں آ رہا ہے تو وہ اپنے کور آبجیکٹو، اپنے بنیادی مقصد یعنی تعلیم سے دور نہ ہو جائے، کیونکہ بچہ ہے، اس میں نئے نئے تجربات کی ایک حص موجود ہے، وہ کیوریس ہے، تجسس ہے اس کے اندر۔ تو جب وہ کاروبار کے معاملات کو اور پریکٹیکل عملی زندگی کو بچپن میں ہی دیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر پھر ایسا نہ ہو کہ وہ تعلیم سے دور ہو جائے۔ دیکھیے، بچہ نئی چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ بڑا آدمی صبح کے وقت اٹھنے کو دل نہیں کر رہا اس کا، بس بستر سے ہی چپکا ہوا ہے، کیوں؟ اسے پتا کہ اس نے اٹھنا ہے تو وہی باتیں، وہی پرانے تجربات، وہی پرانے چہرے سامنے ہوں گے۔ لیکن اپنے بچے کو آپ کہہ کے سوئیں کہ صبح میں آپ کو کاروبار پہ لے کے جاؤں گا یا صبح کہیں لے کے جاؤں گا، سب سے پہلے تیار ہوگا بچہ اور بالکل ریڈی ہوگا، خوش ہوگا، چہرہ دمک رہا ہوگا اس کا۔ وائی؟ کیونکہ اسے پتا اس نے کچھ نیا سیکھنا ہے۔ تو بچہ نیا سیکھتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات پتا چلی کہ آپ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دیجیے گا، کیونکہ وہ بچہ اگر مر گیا تو آپ کی زندگی سے ایکسائٹمنٹ چلی جائے گی ساری کی ساری۔ تو بہرحال بچہ اگر وہ کاروبار میں جا رہا ہے، دیگر جگہوں پہ جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی پڑھائی کے مین مقصد سے ہٹ جائے اور گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آپ سے کہے جی میں نے تو کاروبار پہ ہی جانا ہے، اب میرا پڑھائی پہ دل نہیں لگ رہا۔ کیونکہ دیکھیں، بچے کے آئیڈیلز بدل رہے ہوتے ہیں۔
عام طور پہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بڑے ہو کے میں نے ٹرین کا ڈرائیور بننا ہے. کیوں؟ جو اتنی بڑی ٹرین چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور. میں نے گارڈ بننا ہے, اتنی بڑی گن ہوتی ہے اس کے پاس. پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, دیکھتا ہے ادھر ادھر جناب ڈاکٹر انجینئر پائلٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ کہتا ہے جی میں نے پائلٹ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. سمجھدار ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے عالم دین بننا ہے, مفتی اسلام بننا ہے. اچھا اب جب ڈگری مکمل ہو جاتی ہے تب وہ کہتا ہے چھوڑو آئیڈیل کو, جو بھی نوکری ہے دے دو مجھے, بس میں کچھ کر لوں. تو بچہ ڈسٹریکشن کا شکار نہ ہو جائے, تعلیم کی طرف, پڑھائی کی طرف اس کی توجہ رہے. والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو بتائیں, سمجھائیں کہ تعلیم کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا, عام طور پہ مارکیٹس کے اندر ماحول اچھا نہیں ہوتا, گالیاں نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں, دھوکہ دہی ہوتی ہے, عجیب عجیب باتیں, طنز مسخریاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ بچہ چھوٹی عمر کے اندر ہی اس طرح کی گندی باتیں اس کی زبان پہ چڑھ جائیں جو کہ بعد میں پھر ریورس نہ کی جا سکے. تو جناب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے, پراپر جدول بنانا ہے, خاص طور پہ 3 چیزوں کا, کھانے کا, سونے کا اور عادات کا. عادات سے مراد ہیبٹس ہے, یعنی وہ چیزیں, وہ کام جو کہ آپ ریگولر کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, آپ سوچ نہیں رہے ہوتے لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی کے 60 سے 70% کام یہ عادات والے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ڈائٹ پلان, کھانا ان گرمیوں کی چھٹیوں میں کیسے ہم نے ارینج کرنا ہے. یاد رکھیے جی بچوں کی گروئنگ باڈیز ہوتی ہیں, بڑھ رہی ہوتی ہیں, پڑھتے ہیں, اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, کھیلتے ہیں, بار بار ری انرجائز, ان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ کھانے جو انرجی بوسٹنگ فوڈز ہیں, یاد رکھیے کھانوں کی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہے, بوڑھے کے لیے الگ, مزدور کے لیے الگ, خواتین کے لیے الگ, بچوں کے لیے بالکل الگ ہے. عام طور پہ کچھ بچے موٹے ہو جاتے ہیں, اوبیس ہو جاتے ہیں, تو والدین خود ان کے کھانوں پر پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہ کریں, کریش ڈائٹ نہیں, بڑھتا ہوا جسم ہے. کسی بچوں کے ماہر ڈاکٹر سے پوچھیں, پھر اس کا ڈائٹ چارٹ بنا کے اب جو بھی ڈائٹ اس کو دینی ہے. تو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں جناب گرمیاں بہت ہیں, پھل بہت زبردست ہیں, اور بالخصوص دودھ جو ہے کیلشیم کا خزانہ ہے, دودھ بچوں کو روز ضرور دینا ہے. انڈا سپر فوڈ ہے, دنیا میں کہا جاتا ہے. بنانا ہیپی فوڈ ہے, جب وہ کا موڈ آف ہو, کچھ ہو نا, 2 کیلے کھا لیں, فریش ہو جائیں گے. اور یہ واٹر میلن ہے جناب, پانی سے بھرا ہوا. اس کپڑے کے نیچے کیا ہے ابھی بتایا جاتا ہے آپ کو. سیب بھی کھا سکتے ہیں روزانہ جناب, سیب, این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. نٹس بچوں کو کھلائیں, گھر میں بنا ہوا کھانا. انرجی فوڈ سے مراد یہ نہیں انرجی ڈرنک دیں, وہ تو بہت غلط چیز ہے جناب. یہ گھر میں جو والدہ سالن پکاتی ہیں وہ فاسٹ فوڈ نہیں ہوتا, اس پہ ٹائم لگتا ہے. پیاز چھیلی جاتی ہے, ٹماٹر چھلتے ہیں, مسالہ بنتا ہے, سالن میں ایک ٹائم لگتا ہے نا. یہ واقعی صحیح چیز ہے. تو آپ آلو بخارا کھائیں, خوبانی کھائیں, جو کچھ کھائیں. اس پردے کے نیچے کیا ہے جو ہم نے رکھا ہے اس کی ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے, اس کے بارے میں نہیں بتا رہے, کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں وہ تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. اور وہ کیا ہے جناب, بادشاہ سلامت, آم. گرمیوں کا فیوریٹ فروٹ, بہت زبردست کھانا ہے جی. مینگو پارٹیز بھی ہوں گی, آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے گا, اور جناب بہترین انداز سے آم کھایا جائے گا. بالکل آم کھائیں اعتدال کے ساتھ. اصل میں اس کی نیگیٹو مارکیٹنگ کرتے ہیں. جس طرح عید آ جاتی ہے نا, تو بہت سے پارکس ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو مارکیٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ عید آ گئی, لوگوں نے تو پارکس پہ جانا ہی جانا ہے, بھر جائیں گے پارکس, تو پھر وہ نیگیٹو کرتے ہیں کہ لوگ نہ آئیں. تو آم بہت زبردست, بہترین, سب کا ہر دل عزیز پھل ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ. شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر, شوگر بہت ہوتی ہے, خاص طور پر پیٹ خراب کر سکتا ہے, اور بہت زیادہ استعمال کسی بھی چیز کا نقصان دہ ہو سکتا ہے. سونا از ویری امپورٹنٹ. گڈ سلیپ از ویری امپورٹنٹ فار چلڈرن. جو اسکول کالج کے چلڈرن چھٹیوں پر ہیں ان کے لیے سونا عین وقت پر بہت ضروری ہے. دیکھیں سائنٹیفک ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ چاہے چھٹیاں ہوں چاہے ویکنڈز ہوں, آپ نے جس وقت پر ریگولر آپ سو رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اسی وقت پر ریگولر سوئیں اور اٹھیں. ایک سورج وہ ہے جو کہ باہر ہے, وہ سورج ابھرتا ہے, پھر غروب ہوتا ہے, پھر طلوع ہوتا ہے. ایک ہمارے اندر بھی ردم ہوتا ہے جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں, وہ الگ سے سیٹ ہوتا ہے. اور جس طرح کچھ لوگوں کی زندگی میں سونا جاگنا ہوتا ہے وہ اندر کے سرکیڈین ردم کے بارے میں ہوتا ہے. سونے جاگنے کا بہترین پرنسپل اور اصول ایک انسان کو دین اسلام سکھاتا ہے. دیکھیے اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو صبح فجر کی نماز ہے, اور فجر کی نماز آج کے دن جب میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں تو فجر کی نماز کا وقت 3:23 پہ شروع ہوا تھا اور 4:57 پہ ختم ہوا تھا, 4:57 پہ. اب دیکھیے یہ وقت بہت مختصر ہے, اور اسی وقت میں فجر کا نماز ادا کی جا سکتی ہے. اگر اس وقت کے بات کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی, قضا ہوگی.
اب رب تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مشیت یہی ہے کہ اس ٹائم پہ انسان اٹھے، یعنی یہ وہ وقت ہے جس میں سونا نہیں ہے، اٹھنا ہے، اٹھ کے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اب اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی، کتنی اس میں مسٹریز ہیں، کتنے اس میں بینیفٹس ہیں، اس کو ایکسپلور نہ کریں۔ اسی طرح بتایا گیا کہ عصر کے بعد سونے سے منع فرمایا گیا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص عصر کے بعد سویا اور اس کی عقل جاتی رہے تو اپنے ہی کو ملامت کرے، یعنی عصر کے بعد سونا جو ہے اس کو منع فرمایا گیا۔ اسی طرح مغرب کے بعد سونے کو منع فرمایا گیا، اور دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا مستحب ہے، کچھ دیر کے لیے سو جانا۔ تو یہ ٹائم ٹیبل سونے کا اگر ہم اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی بنا لیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا اور سونے جاگنے میں آسانی رہے گی۔ سونے کے بارے میں خاص احتیاط یاد رکھیے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے اپنے اسکرین استعمال نہیں کرنی، نو لیپ ٹاپ، نو موبائل فون۔ اس کی لائٹ جو ہے وہ انسان کے ردم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے اور نیند صحیح طرح نہیں آتی۔ رات کو چائے پی کے نہ سوئیں، ڈیپ سلیپ پہ انسان نہیں جا سکتا۔ اور تیسری چیز اہم ترین وہ ہے عادات، ہیبٹس۔ دیکھیں 60 دن 90 دن یہ بہت ہوتے ہیں چھٹیوں کے، جس میں آپ کسی چیز کی عادت بنا سکتے ہیں۔ عادت سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو آپ روز روز کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑ رہی، بلکہ آپ کے جسم کے اندر وہ چیز گند گئی ہے، آپ کی عادت بن گئی ہے، بس آپ کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جس طرح کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، جوتی پہن کے سیر پہ چلے جاتے ہیں، عادت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو کبھی کبھار کام کر لیا، دل چاہا تو کر لیا، یہ مشکل ہو جاتا ہے، دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی عادت جو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمیں بنانی ہے وہ نماز کی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مسلمان ہو اس کو اسپیشلسٹ ہونا چاہیے نماز پڑھنے میں۔ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، آئی ٹی ہے، فائنانس آفیسر ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوگا، لیکن ماہر ترین اگر وہ ہو تو وہ نماز میں ماہر ترین ہو۔ تو یہ جو بچے ہیں جن کو اسکول کی چھٹیاں ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو ان دنوں میں نماز پڑھنے کی طرف لائیں، اور سب سے بہترین طریقہ یہ خود نماز پڑھیں گے، بچے پیچھے آئیں گے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیے بڑی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھانے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور کھڑے کھڑے سب کے سامنے کہتے ہیں، او جی مولوی صاحب ان کو سمجھائیں، سبحان بھائی اس کو سمجھائیں۔ یہ اس طرح نہیں کرتا، ٹھا کر کے سارے دروازے بند کر دیا آپ نے۔ وہ جو ہماری بات اس نے سننی بھی تھی اب نہیں سنے گا۔ کیوں سب کے سامنے ایسے بولا بھائی آپ نے؟ بچہ بڑا ہو گیا ہے، ایسے تو نہیں اصلاح ہوگی اس کی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اب جنریشن گیپ ہوتا ہے، بچہ جب اس طرح سب کے سامنے اپنی ہوتی دیکھتا ہے تو وہ پھر نہیں ایکسیپٹ کرتا، نہیں مانتا۔ آپ دیکھیے بچہ کس کو آئیڈلائز کر رہا ہے، اس کے ذریعے بچے کو کہلوائیں۔ اور بچہ اس عمر میں اپنے دوستوں کی سنتا ہے، دوستوں کے پیچھے چلتا ہے، اس کی دوستی درست کروائیں۔ اور اگر ہمارے ذریعے اصلاح کروانی ہی ہے تو ہمیں پہلے سے بتا دیں کہ جی اس موضوع پر بچے سے بات کیجئے گا۔ ہم وقت نکال کے سائڈ پہ لے کے جا کے احتیاط سے، آرام سے، سافٹ انداز سے اس بچے کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں بڑی عمر ہو جانے کے بعد تجربات پکے ہو جاتے ہیں، عادات میں پختگی آ جاتی ہے، اتنی جلدی لچک پیدا ہوتی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کے بچے بھی چھوٹے ہیں، 7-8 سال کے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو نماز کی عادت ڈالنا ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ان 60 دنوں میں یہ بھی نیت کریں کہ قرآن مجید کی ایک دفعہ ریویژن ہو جائے۔ اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے www.quranteacher.net۔ دیکھیے آنے والی زندگی میں مسائل بڑھ جائیں گے، ڈگری ہے، تعلیم ہے، مشکل ہوتی چلی جائے گی، بڑھ رہا ہے کام، بہت زیادہ ڈگریز لینا چاہ رہے ہیں لوگ، ہنر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو گرمیوں کی چھٹیوں والا سیزن ہے، اس میں قرآن مجید کی ریویژن ہو جائے، بار بار وہ قرآن مجید کی برکتیں حاصل کریں، پڑھیں، تو وہ اس کی عادت میں داخل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ اچھی عادت اس کو دنیا اور آخرت میں، قبر و حشر میں ہر جگہ فائدہ دے گی۔ اور ان چھٹیوں میں ماں باپ، ٹیچر، ٹیوٹر وہ اپنے بچوں کے ویک پوائنٹس کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پتا آپ کے بچے میں کیا کمی ہے، کیا وہ بولنے میں کمزور ہے، کیا اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے، کیا اس میں لکھائی گندی ہے، اس کی کیا اس میں کمی ہے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں آپ اس کی اس کمی کو ریپیئر کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، اس کو ٹائم دیں، اور جس کمی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں خود پہلے علم حاصل کریں۔ اور سب سے بڑھ کے موبائل فون، یاد رکھیے اس دور میں موبائل وہ ڈیجیٹل چوسنی ہے۔ پہلے کے دور میں جب بچہ روتا تھا نا، اس کو یہ والی چوسنی پکڑاتے تھے، اور آج جب تنگ کرتا ہے اس کو یہ والی چوسنی دے دیتے ہیں۔
اس 2022 میں اہم ترین ہنر سکل وہ موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سیکھنا ہے. تو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو استعمال سکھائیں نا, لیکن ٹھہرے, سب سے پہلے خود تو سیکھ لیں. ایک دم موبائل فون چھڑا نہیں سکتے آپ, کیونکہ آپ چھڑا لیں گے وہ کہیں اور جا کے استعمال کر لے گا. آپ کو اس کا متبادل دینا ہوگا. یو ہیو ٹو گیو یور چائلڈ اے گڈ سبسٹیٹیوٹ آف موبائل. ایک اچھا متبادل دینا ہوگا. سب سے پہلے ٹائم فکس کریں, 15 منٹ موبائل یوز کرنا, اس کے بعد موبائل یوز نہیں کرنا. سپروائزڈ ہونا چاہیے, وہ کیا موبائل پہ دیکھ رہا ہے, کیا سکرول کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اور آپ کا بچہ ہے وہ, آپ آگے بڑھ کے موبائل اس سے لے سکتے ہیں. اس معاملے میں تھوڑی سختی بھی کرنی پڑے تو یہ اس کے بھلے کے لیے, اور خاص طور پہ سخت اندھیرے میں موبائل یوز نہیں کرنا, لیٹ کر موبائل یوز نہیں کرنا. اس سے بہت عجیب عجیب سی بیماریاں آ رہی ہیں. ایک بیماری میرے سامنے لکھی ہوئی ہے, irreversible eye macular degeneration resulting in rapid deterioration of vision. بچوں کی نظریں خراب ہو رہی ہیں. آپ نے اس معاملے میں خاص خیال رکھنا ہے. اور چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, بچوں کا موبائل یوز بڑھ جائے گا. خاص طور پہ دیکھیں کہیں وہ سائبر بولنگ کا شکار تو نہیں ہو رہے, پریڈیٹر کوئی غلط قسم کے انسان کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئے. ان کی روٹین کو دیکھیے اور خاص طور پہ سپروائز کریں. اگر اپنے بچے کی عادات میں, اس کے رویے میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے, آگے بڑھ کے انٹرفیئر کریں, فوراً روک دیں, اس سے پہلے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جائے, پانی سر سے گزر جائے, پھر آپ پچھتائیں گے. 5 نشانیاں اپنے بچے میں نوٹ کریں. نمبر 1, بچہ بہت دیر تک آن لائن رہتا ہے. نمبر 2, بچہ بہت مہنگے تحفے کسی اجنبی جگہ سے لے کر آ رہا ہے. جب آپ ایک دم کمرے میں جاتے ہیں, بچہ ایک دم لیپ ٹاپ کو اور موبائل کو آپ سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اجنبی لوگوں کی فون کالز آ رہی ہیں. بچہ گھر والوں کے ساتھ وقت نہیں گزار رہا, دسترخوان پر نہیں بیٹھتا, بلکہ موبائل پہ آن لائن رہتا ہے. یہ ساری جب عادات اگر آپ کو پتا چلے تو خطرے کی گھنٹی ہے. دس از اے وارننگ سائن فار یو. آگے بڑھیے اور معاملات کی چھان بین کیجیے. یاد رکھیے, وقت اہم ترین سرمایہ ہے. یہ جو 2 گھنٹے موبائل فون پر آپ نے گزارے, کیا ملا آپ کو؟ دیکھیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو جو 2 گھنٹے موبائل پر آپ نے گزارے, کیا اپنے اس مقصد کی طرف آپ گئے یا اس سے دور چلے گئے؟ یاد رکھیے, آج سے 10 سال بعد, 5 سال بعد آپ کیا بننا چاہتے ہیں کہ جی میں موبائل کی گیم کھیلنے والا بن گیا ہوں, میں موبائل پہ گیم بڑی اچھی کھیلتا ہوں, یا فلاں اداکار, فلاں گلوکار, فلاں سپورٹس مین کی نقالی کرنے والا بن گیا ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا. دیکھیے, اگر آپ ایک بہت بڑے مفتی اسلام بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, IT پروفیشنل بننا چاہتے ہیں, تو یہی وقت ہے, یہی 24 گھنٹے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ 2 زندگیاں ہیں. اس زندگی میں آپ خوب موبائل یوز کر لیں, ہلا گلا کر لیں, پھر ایک زندگی ملے گی, اس میں اپنا مقصد حاصل کر لیجیے گا. نو, یاد رکھیے, سب سے اہم ذخیرہ, سب سے اہم ریسورس, سب سے اہم خزانہ وہ وقت ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک خزانہ ہے, اس سے بھی بڑی اہم چیز ہے, وہ یہ کہ یہ وقت آپ گزار کس کے ساتھ رہے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم موبائل فون کا استعمال کریں گے, لیکن ہیلدی یوز کریں گے, اس سے علم حاصل کریں گے, بہت کنسٹرکٹیو ویب سائٹس کے اوپر جا کر کوئی نئی سکل سیکھیں گے, کوئی نیا پروگرام سیکھیں گے, اپنے والدین کی سپرویژن میں اس بہترین ایجاد کا بہترین فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک اور چیز گرمیوں کی چھٹیوں میں والدین کے ساتھ میں ڈائریکٹ ہونا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو امتحان کے بارے میں بتائیں. امتحان, ایگزام. دیکھیں, امتحان وہ نہیں میں کہہ رہا جو ایگزامینیشن سینٹر میں دیا جاتا ہے, جا کر پینسل کاپی فٹ رولر کے ساتھ اور ایک پرچے کے اوپر لکھا جاتا ہے, وہ نہیں. وہ تو آپ پہلے ہی سکھا رہے ہیں, ٹیوشن کے اندر بھی سکھایا جا رہا ہے. میں زندگی کے امتحان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سڑک پر بھی امتحان ہوتا ہے جب گاڑی لگ جاتی ہے, اور وہ امتحان جو ہسپتال میں ہوتا ہے جب آپ کا کوئی بڑا عزیز وہ بستر پر ہے اور ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا, وہ امتحان جو کاروبار میں جب کولیگز آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اختلاف ہو جاتا ہے, تب ہوتا ہے. دیکھیے, یہ باتیں آپ کو سکھانی ہوں گی. یو نیڈ ٹو گیو دیم. کیا آپ اپنے بچوں کو دسترخوان پہ وقت دے رہے ہیں؟ کیا آپ روزانہ اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں اس نے کیا کیا ہے, کس طرح اسے 24 گھنٹے گزارے ہیں؟ اگر آپ اس کو نہیں نوک کریں گے, نہیں اس سے پوچھیں گے, تو وہ کہیں اور چلا جائے گا رہنمائی لینے کے لیے. پہلے نانی دادی بچے کو کہانیاں سناتی تھی, سٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی نا, اور وہ اپنی کہانیوں سے بچے کو مستقبل کے لیے تیار کرتی تھی, اس میں گٹس پیدا کرتی تھی, اس کو بتایا جاتا تھا ان کہانیوں کے ذریعے کہ دیکھو آنے والی زندگی یہ پیس آف کیک نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت زیادہ مسائل آ سکتے ہیں, آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. سٹوری ٹیلنگ, یہ نیت کر لیں
کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ماں باپ ڈیلی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ وقت دیں گے. یہ دیکھیے یہ کچھ سٹوریز ہیں بڑی پیاری ہیں. بیٹا ہو تو ایسا یہ کہانی ہے, اور اس کے بعد یہ کہانیاں ہیں بے وقوف کی دوستی بچوں کے لیے, چلاک خرگوش اور رہنمائی کرنے والا بھیڑیا اور لالچی کبوتر, اور یہ تو بہت ہی بہترین ہے جی, نور والا چہرہ اور فرعون کا خواب اور جھوٹا چور اور دودھ پیتا مدنی منا حضرت ادریس علیہ السلام. یہ کہانیاں دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں. آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ کی برانچ میں جا کے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے بچے کے لیے جو کہانی ہوتی ہے یہ ایک بند قلعے کی طرح ہوتی ہے, ایک بند صندوق کی طرح ہوتی ہے. میں بچے کو یہ کہانی کی کتاب پکڑا کے چلا گیا کہ پڑھ لو, واپس آیا پوچھا بتاؤ کیا پڑھا, اس نے کہا جی سمجھ کچھ نہیں آیا, الفاظ مشکل تھے اور تھیم مشکل تھی, مجھے پتہ کچھ نہیں چلا. اب میں پکڑوں گا, میں اس کا باپ ہوں, میں جب کہانی اس کے لیے پڑھوں گا مشکل الفاظ آسان کر دوں گا, اور جب میں مشکل الفاظ آسان کروں گا بچہ ڈائریکٹ کہانی کی کوز, کہانی کی غرض و غایت تک پہنچ جائے گا, کہانی اس کو ہٹ کرے گی. تو سٹوری ٹیلنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ بچے کو جب سٹوری ٹیل کرتے ہیں بچے کے دماغ کے اندر وہ بند رستے کھلتے ہیں, نئے ویز بنتے ہیں, اور بچہ خود سٹوری ٹیلنگ کرنے والا بنتا ہے. اور اس جدید دور کے اندر سٹوری ٹیلر آر دا سکسیسرز. اور اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں کون سے 2 چیزیں اہم ترین ہیں جو بچوں کو بتائیں, تو میں کہوں گا میتھمیٹکس اور لینگویج. دیکھیے میتھمیٹکس حساب یہ اہم ترین ہے. ایک تو سکورنگ ہے, اس میں نمبر اچھے آ جاتے ہیں, پورے نمبر بھی آ جاتے ہیں, اور دوسرے جتنے اور سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں نا, مضامین آپ پڑھ رہے ہیں, میتھس کا اس پہ ڈائریکٹ اثر ہے. آج کل آئی ٹی کمپیوٹر کا بڑا دور ہے, تو یہ پورا کمپیوٹر میتھس ہی تو ہے. اور پھر ساری زندگی بچہ جو مرضی بن جائے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, جو بھی بن جائے, پیسے سے اس کا تعلق رہے گا. تو میتھس پیسہ ہے, ہندسے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کچھ بچے اس کو بور سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نمبرز, فارمولاز, چارٹس وہ اتنے زیادہ انٹرسٹنگ لگتے نہیں ہیں. یہاں پہ ٹیچرز اور پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ میتھس میں بچے کی دلچسپی پیدا کریں. دیکھیے اس کو پریکٹیکل بنائیں, جو بھی آپ بچے کو میتھس میں سکھا رہے ہیں اس کی پریکٹیکل امپورٹنس بچے کو بتائیں. عملی اس کی امپورٹنس جب اس کو نتھی کریں گے اس سے, تو بچے کا اس میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. اور دوسری چیز کمیونیکیشن, بولنے کا ہنر. یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں جب ہر طرف مشین آ گئی اور آنے والے وقت میں مشین کا اثر زیادہ ہو جائے گا, کمیونیکیشن از ون آف دا بگیسٹ پاور. اور جتنی بھی تحقیقات آپ پڑھ لیں, چھٹیاں دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, لرن اے لینگویج یہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ کوئی زبان بچے کو سکھائیں. اگر وہ اردو بولنا جانتا ہے اس کو انگلش سکھائیں. یہ بہت امپورٹنٹ لینگویج ہے, پوری دنیا کے اندر بولی جاتی ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے. اور جب بھی وہ آگے بڑھے گا, نئی ریسرچ, نئی تحقیق کی طرف جائے گا, اسے انگریزی زبان کی ضرورت پڑے گی. سو یو نیڈ ٹو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ان انگلش. لینگویج کے زبان کے مختلف ستون ہوتے ہیں, لکھنا, پڑھنا, سننا, بولنا. کچھ کچھ بتائیں, زیادہ نہیں ہو سکتا تو اس کو کچھ کچھ بتائیں کہ وہ اپنی زبان میں کچھ کچھ لفظ اس کے لے آئے اور اچھی تقریر کرنا سیکھے, اچھی لکھائی کرنا سیکھے, تاکہ وہ جو کچھ بھی بنے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, سب سے بڑھ کر اگر بہت اچھا عالم دین اور مفتی بنتا ہے تو اس کے اندر یہ جب صلاحیتیں ہوں گی تو وہ اپنی بات کو بہتر انداز سے پریزنٹ کر سکے گا. اور پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے کریکولم کو نہیں بھولنا, اپنے اسکول کی کتابوں کو نہیں بھولنا. دیکھیے چھٹیوں سے پہلے جو کچھ پڑھا تھا آپ نے اس کو دہرانا ہے, کیونکہ اب اس کے پیپرز ہوں گے اور نیا بھی پڑھ کے جانا ہے. اگلے کئی اسباق, اگلے کئی چیپٹرز آپ پہلے سے پڑھ لیں. دیکھیں چھٹیوں کے اندر اس طرح کا آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ سارا تعلیمی سال میں آپ کا بوجھ ہلکا رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو بوجھ ایک دم آپ پر پڑ جائے, بلکہ پہلے سے آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ سارا سال تھوڑا آرام سے رہ لیں گے. اور اب بات ہو جائے کچھ صفائی کے بارے میں. دیکھیے صاف رہیں. سب سے پہلے تو جو کتابیں ان کے بارے میں دیکھیے, کون سی کتابیں آپ نے پڑھ لی جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو دینی ہے دے دیں, اولڈ بک شاپس کو دینی ہے ان کو دے دیں, تاکہ گھر میں اس چیز کی صفائی ہو جائے. اور پھر خاص طور پہ جب آپ صبح بستر سے اٹھیں اپنے بستر کو صاف کریں. ایک بندہ جو بہت بڑا مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے دن کا آغاز اپنے بستر کو صاف کر کے کرتا ہوں. میرے ذہن کو یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ میں نے ایک پروجیکٹ, ایک کام مکمل کر لیا. سارا دن میرے کام مکمل ہوتے رہتے ہیں. صفائی میں جس جگہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کا ڈیسک ہے وہاں پر ہر چیز پراپر ارینج ہو, کاغذ اپنی جگہ پر پڑے ہوں, اور جو شارپنر کا گند ہے وہ باکس میں ہو,
पेंसिल पेन वगैरह अरेंज हो, बुक्स अरेंज हो। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि सफाई के माहौल में ज़्यादा अच्छा इंसान अटेंटिव होकर पढ़ता है। और अपने जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखना है। गर्मियाँ हैं, पसीना आता है, नहाएं आप बार बार और जिस्म से बू ना आने दें। ख़ास तौर पे ओरल हाइजीन यानी ब्रश करें। ब्रश करने का सही तरीका यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, जो सही स्टैंडर्ड तरीका है। रात को सोने से पहले ब्रश किया जाता है और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश किया जाता है। नाश्ते से पहले सिर्फ कुल्ली कर ली जाती है। और ये भी देख लीजिए कि जब भी आपने बाहर से अंदर आना है, वॉशरूम यूज़ करना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों को ज़रूर धोना है और अच्छे तरीके से हैंड वॉश करना है। और बरसात के दिन आ जाएंगे, बारिश में नहाएंगे। बारिश के बाद कभी भी एसी में, खुले पंखे में नहीं जाना एकदम से, ये बीमारी का सबब बन सकता है। ऐसा ना हो कि आप बीमार होकर बैठ जाएं और छुट्टियों का सही लुत्फ ना उठा सकें। तो घर के कामों में बिलखुसूस वालिदा का हाथ बटाना है। देखिए, जितनी मर्जी दौलत है, जितने मर्जी मुलाजिम है, बच्चियों को घर के मामलात और किचन वगैरह के मामलात सिखाना ये माँ की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये असासा है उसके लिए पूरी ज़िंदगी का। और याद रखिए, ये सिखा दें कि जब भी नानी, दादी, मामू वगैरह बैठे हो तब मोबाइल नहीं पकड़ना। बड़ों की बात सुननी है, मोबाइल वो कभी नहीं सिखा सकता जो बड़े सिखा रहे हैं। और क्योंकि ये कॉपी पेस्ट, जो आदात का कॉपी पेस्ट है ना, ये माँ और बेटी में बहुत ज़्यादा होता है। और आखिर में अहम तरीन बात, देखिए आपको तो छुट्टियां हो गई, और छुट्टियां जब नहीं भी होती, स्कूल जा रहे होते हैं, हफ्ता इतवार आमतौर पे छुट्टी होती है, आराम से रेस्ट करते हैं। लेकिन वालिदा मोहतरमा को, उनको तो कभी छुट्टी नहीं होती, बल्कि जब आपको छुट्टियां होती हैं उनका काम तो बढ़ जाता है। और इतवार को, ईद पर, उनका काम और बढ़ जाता है। गेस्ट आ रहे हैं, खाना पकाना पड़ रहा है, सुबह उठ रही हैं। तो इन छुट्टियों में खास तौर पर माँ बाप को तंग नहीं करना। पैसों के मामले में आप जानते नहीं है किस तरह फाइनेंस मैनेज हो रही है। आपको पैसे मिल रहे हैं, काम चल रहा है, आप नहीं देख रहे पैसे आ कहां से रहे। तो कामों में वालिदा का हाथ बटाएं। बहन भाइयों से लड़ाई ना करें, बल्कि हर वो काम करें जो घर में अमन और सुकून का बायस हो, और प्रोग्रेस, डेवलपमेंट की तरफ जाएं, बढ़ते जाएं। हर रोजाना अपनी कारकर्दगी का खुद जायजा लें कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कितनी प्रोग्रेस की, ताकि 3 महीने, 2 महीने के बाद जब आप अपने स्कूल कॉलेज में जाएं, आपका वर्जन बदलाओ और आपके अंदर नई डेवलपमेंट आ चुकी हो। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।